بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں کمرے میں آ گئی اور کنڈی لگائی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، درد اور تکلیف کے مارے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ اس لمحے کتنی اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں اپنی زندگی میں 4 مرتبہ اس دردناک منظر کو جھیل چکی تھی۔ ایک عورت کے لیے یہ منظر کتنا سہانے روح ہوتا ہے، یہ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ بھی اسی حالت میں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی اور میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت کچھ بولتی جا رہی تھی، میری منتیں کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے اس پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ یہ سب نہ کروں، لیکن میں نے جو ٹھان لی تھی وہ مجھے کرنا ہی تھا۔ یہ آخری موقع تھا اس سے چھٹکارا پانے کا، اور یہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے سامنے تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے اس نے جان دے دی، تب جا کر میرے دل کو کچھ قرار آیا اور میری دلی مراد پوری ہوئی۔ اس سے پہلے ہی میں نے اپنے بیٹے کو پردیس بھیج دیا تھا تاکہ میں اپنی بہو سے چھٹکارا پا سکوں، لیکن اسے غسل دیتے وقت جب میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی اور میرے آنسو اس کے چہرے پر گرے تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی ہے، اور یہ دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ میرا چھوٹا سا گھر برقی قمقموں سے سجا ہوا تھا۔ قمقموں کی رنگ برنگی روشنی برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں اور گانے گا رہی تھیں۔ گاؤں کی باقی خواتین میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ تقریباً سبھی لوگوں کو خوش رکھے اور خوشی کا سما تھا۔ کافی عرصے کے بعد گاؤں میں ہونے والی یہ شادی سب کے لیے مسرت کا باعث تھی، سوائے میرے۔ آج میرے اکلوتے بیٹے سرفراز کی شادی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سرفراز کی شادی کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، لیکن آج میرے سارے کے سارے خواب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ میں سرفراز کی شادی اپنی بھانجی روبینہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن اچانک ہی سرفراز میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے التجا کی۔ ماں، مجھے اپنے پاس والے گاؤں کی ایک لڑکی پسند آ گئی ہے جس کا نام سائرہ ہے۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کا رشتہ لے کر سائرہ کے گھر جائیں نا۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا سرفراز، میں روبینہ کو بہو بنانا چاہتی ہوں۔ سائرہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے غصے سے کہا تو سرفراز، اگر تو میرا رشتہ لے کر نہیں جائیں گے آپ تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے روبینہ سے ہرگز شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی وہ مجھے پسند ہے۔ سرفراز کی اس دھمکی سے میں ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور کمانے والا واحد فرد تھا گھر کا۔ میری 3 چھوٹی بیٹیاں تھیں جو بھی شادی کی عمر کو ہونے والی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ اگر سرفراز گھر چھوڑ کر چلا گیا تو ہمیں کھلانے والا کوئی نہ ہوگا، اور میری بیٹیوں کی شادی کہاں سے ہوگی۔ اسی پل مجھے سائرہ سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس لڑکی نے میرے سارے کیے کرائے پر نہ صرف پانی پھیر دیا تھا، بلکہ میرا بیٹا ایک دم سے اتنا قابو میں کر لیا کہ وہ آج میرے مقابل کھڑا تھا اور گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ حالانکہ میرا بیٹا بہت فرما بردار تھا، لیکن آج اس کا الگ ہی روپ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جذباتی ہونے کے بجائے عقل سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ آرام سے۔ جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں کل ہی سائرہ کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جاتی ہوں۔ میں فوراً اس کی بات مان چکی تھی، لیکن میرا دل سائرہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں اگلے دن اپنے بیٹے کا رشتہ سائرہ کے گھر لے کر گئی۔ ان کا گھر بہت سیدھا سادھا سا تھا، بہت غریب تھے وہ۔ مجھے دیکھ کر بہت الجھن ہوئی، کیونکہ میں بالکل بھی غریب گھر کی لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کے مقابلے میں میری بھانجی روبینہ ایک اچھے خاصے ذمہ دار کی بیٹی تھی، اور اس کے باپ نے اس کے نام پر کافی زمین بھی کر رکھی تھی۔ روبینہ کی ماں شائستہ یعنی میری بڑی بہن کی شادی ایک ذمہ دار سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شائستہ کی قسمت مجھ سے اچھی تھی، وہ امیر گھرانے میں بیاہی گئی، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر روبینہ کی شادی سرفراز سے ہوگی تو ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شائستہ اور روبینہ کو
اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے بیٹے کے لیے فوراً ہاں ہو گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سائرہ کو سرفراز کی زندگی سے نکلوا کر ہی رہوں گی اور ہر حال میں روبینہ کو اپنی بہو بناؤں گی۔ روبینہ میرے لیے ایک سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھی اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج سائرہ میرے گھر کی بہو تو بن گئی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شادی کے 2 دن بعد ہی سائرہ نے سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور سگھڑ لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا جو سائرہ کے پاس نہیں تھا۔ میں نے سال ہر سال سے زندگی غربت میں گزاری تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے ساری عمر غربت میں گزار دی، لیکن میں اپنی تینوں بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنا چاہتی تھی، اپنے بیٹے کو خوشحال دیکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں روبینہ کو ضرور اپنی بہو بناؤں گی۔ روبینہ سرفراز کے مقابلے میں کم صورت تھی، وہ اپنے باپ پر گئی تھی۔ سرفراز کے مقابلے میں کم صورت تھی، وہ اپنے باپ پر گئی تھی۔ ساملی تھی، لیکن اسے سرفراز سے محبت تھی بچپن سے ہی۔ اس کی یہ محبت میرے لیے فائدے میں گئی تھی۔ خالہ وعدہ کریں اس لڑکی کو گھر سے نکلوا کر رہیں گی۔ میں سرفراز سے محبت کرتی ہوں اور ساری عمر اس کے نام پر بیٹھنے کو بھی تیار ہوں۔ سائرہ اور سرفراز کی شادی کے دن روبینہ نے مجھ سے کہا تو میں مطمئن ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ ابھی بھی سرفراز سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سائرہ اپنے ساتھ کوئی جہیز نہیں لائی تھی اور یہ دیکھ کر میرا خون چل رہا تھا۔ وہ صوم و صلات کی پابند تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، لیکن مجھے یہ سب اس کی منافقت لگتی تھی۔ اچانک ہی وہ امید سے بھی ہو گئی تو میرا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ گاؤں میں کچھ لڑکے دبئی کمانے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے بھی سرفراز سے کہا کہ وہ بھی چلا جائے۔ اماں میں پاکستان میں رہ کر کوئی کام کر لوں گا۔ سرفراز جانے کے لیے تیار نہیں تھا تو میں نے کہا دیکھو بیٹا، تمہاری بیوی امید سے ہے، اب تمہیں اپنے بچوں کے جا کر کما کر پیسے بھیجو گے تو تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں گے، اور تمہیں اپنی 3 بہنوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، بھولو مت۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ میری بات مان گیا اور دبئی چلا گیا۔ اب میں آزاد تھی، سائرہ کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتی تھی کر سکتی تھی۔ ان مہینوں میں میں نے اس سے بہت زیادہ کام کروایا تاکہ اس کا بچہ ضائع ہو جائے اور وہ مر جائے، لیکن وہ اتنی سخت جان واقع ہوئی تھی کہ اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دے دیا اور خود بھی صحت مند تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون مزید چل گیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے بیٹا پیدا کیا تھا، یعنی اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تھی۔ اب میں چاہ کر بھی اسے اس گھر سے نکلوا نہیں سکتی تھی۔ مجھے دن رات یہ سوچ سوچ کر پریشانی لگنے لگ گئی تھی کہ سائرہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور سرفراز دبئی سے اپنے بیٹے کے لیے تحفے تحائف بھجوا رہا تھا۔ یہی نہیں، اس نے پیسے بھیجے اور کہا کہ یہ پیسے اس کے بچے کے خرچ کے لیے ہیں۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہ اب سرفراز جو بھی کمائے گا وہ سارا اور اس کے بچوں پر خرچ ہوگا۔ سائرہ کو اس گھر سے نکلوانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ مر جاتی اور اس کی میت اس گھر سے جاتی، کیونکہ زندہ تو اس کا اس گھر سے نکلنا مجھے ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ سرفراز کچھ مہینوں کے لیے واپس آ گیا۔ اس کا بیٹا 6 مہینے کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ اپنا سارا وقت سائرہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنے لگا اور سارا خرچہ ان پر کرنے لگا۔ میری تو برداشت ہی جواب دے گئی تھی۔ بیٹا تمہیں واپس نہیں جانا، تم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تمہیں پیسہ کمانے کے لیے واپس جانا ہوگا۔ جب میں نے دیکھا کہ سرفراز کا دوبارہ دبئی جانے کا ارادہ نہیں ہے تو میں نے کہا اماں میں بہت تھک گیا ہوں، اب نہیں جانا چاہتا، اس سال یہیں رہنا چاہتا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہی کوئی کام کروں کیونکہ اب میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ پا رہا۔ سرفراز نے کہا تو میرا غصے سے برا کے بعد میری بہو پھر سے امید ہو گئی تو میرا تو سر ہی چکرانے لگا۔ تمہاری 3 بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کا جہیز جوڑنا ہے۔ میں نے ساری زندگی غربت میں گزار دی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں بھی میری طرح ایک ایک چیز کے لیے سسکتی رہیں۔ تم کما کر لاؤ گے تو ان کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، ورنہ وہ کسی موچی کی بیوی بن جائیں گی میری طرح۔ میں نے روتے ہوئے جذباتی حملہ کیا تو سرفراز پگھل گیا اور دوبارہ سے پردیس جانے کے لیے راضی ہوا تو میں خوشی سے سرشار ہو گئی۔ میرا راستہ پھر سے آسان تھا اور ابھی آخری موقع تھا۔ اس بار بھی سائرہ بچ گئی اور اس نے بیٹا پیدا کر دیا تو میرا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی بار غلطی کی تھی کہ ڈاکٹر کو بلایا، اس بار میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سائرہ کی زچگی کا وقت قریب آ گیا۔ اس بار میں نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی۔
اس کے درد بڑھنے لگے تو میں بہانے سے باہر چلی گئی۔ بلا وجہ دیر تک باہر واپس آئی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ سارا بیٹا، کام والی ہاسپٹل میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے اور کوئی دائی بھی مجھے نہیں مل رہی۔ میں نے واپس آ کر سارا سے کہا جو درد میں بلبلا رہی تھی۔ چاچی کچھ کریے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میری ڈلیوری کا وقت آ گیا ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو یا کسی دائی کو بلا کر لائیں۔ سارا چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور درد سے چارپائی کے کونے پر مکے مارتی جا رہی تھی۔ وہ شدید تکلیف میں تھی اور اسے اس تکلیف میں دیکھ کر مجھے راحت محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر نہ کوئی دائی۔ میں ایسا کرتی ہوں، خود تمہاری ڈلیوری کرتی ہوں۔ میں نے کہا اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تو اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ چاچی، خدا کا واسطہ ایسا نہ کرو، میرا بچہ مر جائے گا اور میں بھی مر جاؤں گی۔ آپ سے اس بچہ مر جائے گا اور میں بھی مر جاؤں گی۔ آپ سے یہ سب نہیں ہو پائے گا۔ جائیں اور کسی کو بلا کر لائیں، میں تو اٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، اس نے درد سے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا لی اور اس کے قریب آ گئی۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تم مر جاؤ، تم کو میں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب تک تم مرو گی نہیں، ہماری زندگی میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ جو بھی میرا بیٹا کما کر لا رہا ہے وہ تم پر اور تمہارے بچے پر خرچ کر رہا ہے۔ میں اور میری بیٹیاں تو بس اس کی شکل ہی دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں ملتا، مر جاؤ تاکہ ہمارا حصہ ہمیں ملے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہ حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ ایسا کیوں بول رہی ہیں چاچی؟ سرفراز تو آپ کا خرچہ پورا دیتے ہیں، آپ مجھے کیوں جان سے مارنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کرتی ہوں چاچی، مجھے بچائیے، میرے بچے کو بچائیں، میری حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں، ڈاکٹر کو لے آئیں چاچی۔ اس نے روتے ہوئے میری منتیں کرنی شروع کر دیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میری روح کو تسکین ملی تھی۔ اس تسکین کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے دیکھا درد کے مارے اس کا چہرہ سبز پڑ گیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ نہیں بچے گی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی ڈلیوری کا کیس بہت مشکل ہے۔ آپریشن کے بغیر اسے بچہ نہیں ہوگا، اور اگر آپریشن کے بغیر بچہ ہوا تو سائرہ مر جائے گی۔ یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں نے اس راز کو اپنے دل میں دفن کر دیا تھا اور یہی چاہتی تھی کہ زچگی کا وقت آئے تو ساری رات تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اس میں خون کی کمی تھی۔ اس کا سفید خون بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اگر اس کے اندر سفید خون نہ ڈالا گیا تو مر جائے گی۔ یہی بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی اور اسے اس وقت سفید خون کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی ڈلیوری کروانی شروع کر دی۔ وہ درد سے نڈھال ہو کر شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ بھی مردہ تھا۔ میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ سائرہ اب زندہ نہیں رہی۔ میں نے اس کی سانسیں چیک کی۔ اس کی سانس مجھے محسوس نہیں ہوئی، البتہ نبض ہلکی سی چل رہی تھی۔ نبض تو کافی دیر تک چلتی رہتی ہے، لیکن اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ میں خوشی سے نڈھال ہو گئی کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے کمرے کی کنڈی کھول دی اور باہر نکل کے رونا دھونا واویلا مچانا شروع کر دیا۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا میرے رونے پر۔ گاؤں والوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک نے کہا، یہ مر چکی ہے۔ پھر صف ماتم بچھ گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، جلد ہی صبح ہو گئی تھی اور فجر کی اذان ہوتے ہی ہم نے اسے نہلانا شروع کر۔ میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی اسے نہلاتے ہوئے۔ جب میرے آنسو اس کے چہرے پر پڑے تو میں نے دیکھا اس کے جسم میں حرکت ہو رہی ہے۔ حیرت سے میرے سر پر جیسے آسمان گرا تھا اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو زندہ ہے، غسل دینے والی عورت نے چیختے ہوئے کہا۔ ایک دم سے ایک شور بپا ہو گیا۔ تمام عورتیں خوف کے مارے چیخنے لگیں۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے سارا کا چیک اپ کیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ یہ مر گئی ہیں؟ یہ قریب المرگ تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی دھڑکن اور سانس میں کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہیں، مگر وہ مرتا نہیں ہے، موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ یہ زندہ ہیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ ان کو موت آ گئی ہو۔ ان کی یہ حالت درد اور تکلیف کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تو ہم سب کے اوسان خطا ہو گئے۔
کافی کمزور دل عورتیں تو وہیں پر سن ہو کر بے ہوش ہو گئیں خوف کے مارے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سائرہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی۔ رات کو ہی سرفراز کو سائرہ کی موت کی خبر مل گئی تھی اور وہ روانہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں سرفراز روتا ہوا داخل ہوا تو سب نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس کی بیوی زندہ ہے۔ اب میرا پریشانی سے برا حال تھا کیونکہ سائرہ میرا اصلی روپ دیکھ چکی تھی۔ سائرہ تم زندہ ہو؟ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ سرفراز نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر نے سرفراز سے کہا، ایسا ہوتا ہے، اسے نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرئنس کہتے ہیں۔ اس حالت میں انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور سب کو لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے وہ مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہوتا، صرف موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ آپ کی بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور وہ اس لیے ہوا کہ وہ صدمے میں اور درد اور تکلیف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مبارک ہو، اب آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے سرفراز سے کہا تو سب خوش ہو گئے سوائے میرے۔ اب مجھے یہی پریشانی تھی کہ ساری حقیقت بتا دے گی سرفراز کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سائرہ نے سرفراز سے میری کوئی شکایت نہیں کی، بس شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہتی تھی ہر وقت۔ میں سارا دن اداس رہنے لگی تھی۔ سرفراز مستقل طور پر پاکستان آ گیا تھا۔ اس دوران میری چھوٹی بیٹی بیمار رہنے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے خون کا کینسر ہے اور وہ مرنے والی ہے۔ یہ خبر سن کر مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ چاچی کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آپ نے مجھے جان سے مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھے بچانا تھا سو بچا لیا۔ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اکثر خود ہی اس گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ ایک دن سائرہ نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے بد دعا دی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا نہیں، میں نے آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے نا، کسی اور کی بیٹی کی جان لینا چاہتی تھیں آپ، اور اب اپنی ہی بیٹی کی جان سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں مر جاؤں گی اور آپ کی بیٹیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی اس دنیا میں؟ سارہ نے کہا تو میں رونے لگی۔ دیکھو مجھے معاف کر دو تاکہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ جو لوگ دوسروں کا برا چاہتے ہیں ان کے خود کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس کا دل مجھے معاف کرنے کو نہیں چاہ رہا۔ وہ کیسے معاف کرتی؟ اس کا بچہ میری وجہ سے مر گیا تھا۔ میں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور اس رات جتنی تکلیف اس نے دیکھی تھی اس کی میں خود گواہ ہوں۔ اسے ضرور وہ تکلیف، وہ اذیت یاد ہوگی، اور اس کے پاس میرے لیے کوئی معافی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔